سر یہاں پہ میں آپ کو روکنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے خود ہی کہا کہ سٹاف کی ابھی بہت کمی ہے. اگر ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر کی بات کی جائے تو میں سر خود میں ایسا کہہ سکتا ہوں ابھی ایک کنٹریکچوئل جاب کر رہا ہوں, تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی اس ڈپارٹمنٹ کے لیے کچھ کر سکوں, لیکن اس کے لیے آئی تھنک میں ڈائریکٹر صاحب کو اس ویڈیو کے تھرو ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں, کیونکہ اگر سر آپ دیکھیں گے 2010 سے ایچ ڈی او کے پوسٹ کورٹس میں پڑے ہوئے ہیں, تب سے 2-3 نوٹیفیکیشن نکلی تھی اور تینوں اس وقت کورٹس میں پینڈنگ ہے. سکاسٹ میں اس وقت ہائیلی کوالیفائڈ بہت سارے ایسے ہیں جو اسکالرز بیٹھے ہوئے اسی انتظار میں کہ کب ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر سے ان کو کوئی ریکروٹمنٹ آپشن ملے اور وہ ڈپارٹمنٹ کی جو بلندی ہے اور آگے لے جائے. تو میرا سر جو پہلا کوشچن ہے, یہ جو ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر ہے اس کا منڈیٹ کیا ہے, اس کو جو بنایا گیا تھا اس کو کس لیے بنایا گیا تھا؟ دیکھیے سمیع اللہ صاحب, بیسیکلی ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر کا مینڈیٹ جو ہے وہ ہے ہولسٹک ڈیولپمنٹ آف ہارٹیکلچر, یعنی باغبانی محکمے کو یا باغبانی شعبے کو ہر سطح پر اس کا فروغ دینا, یہ ہارٹیکلچر کا بیسک مینڈیٹ ہے. اب اس میں اسٹرکچر کیا ہے, کیسے کرنا ہے, وہ تو سارا جسے ہم جاب چارٹ کہتے ہیں, جاب چارٹ آف دا ڈپارٹمنٹ, تو وہ سارا اسٹرکچر تو بنا ہوا ہے, پچھلے 50 سال سے چل رہا ہے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ سب سے اوپر ہوتا ہے جو ڈویژنل لیول پر ہوتا ہے وہ ڈائریکٹر ہوتا ہے. ڈائریکٹر جموں کشمیر الگ ہے, اپنے اپنے ڈویژن کے. تو ڈائریکٹریٹ لیول پر جیسے ہم ڈائریکٹریٹ آف ہارٹیکلچر کہتے ہیں, جو جیسے کشمیر میں تو راج باغ میں ہے وہ, تو وہاں اس کے ساتھ ہوتا ہے جوائنٹ ڈائریکٹر ایک, اور ڈپٹی ڈائریکٹر ہوتا ہے, اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوتا ہے. یہ افسرس ہے جن کا ایک مختلف وہ تینوں سارے اس جسے ڈویژن میں ہارٹیکلچر کا کام ہے وہ ایک ڈائریکٹریٹ لیول پر دیکھتے ہیں. اور اب آئیے ڈسٹرکٹس میں جو اسٹرکچر ہے وہ سب سے اوپر ہوتا ہے چیف ہارٹیکلچر آفیسر. چیف ہارٹیکلچر آفیسر کے ساتھ ہوتا ہے ڈسٹرکٹ ہارٹیکلچر آفیسر, اور اس کے ساتھ ہوتے ہیں ایس ایم ایس جسے کہتے ہیں سبجیکٹ میٹر اسپیشلسٹ, یعنی جن کو ایک خاص شعبے میں مہارت ہوتی ہے, جو اس کے ڈاکٹر ہوتے ہیں. جیسے پیتھالوجسٹ ہوتا ہے, انٹمالوجسٹ ہوتا ہے جو کیڑے مکوڑے دیکھتے ہیں, پیتھالوجسٹ جو بیماریاں دیکھتا ہے, پومالوجسٹ ہوتا ہے جو کھاد کیا ڈالنی ہے یا گڑائی کیسی کرنی ہے, کٹائی کیسی کرنی ہے, اس کا بھی ایک ڈاکٹر ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ڈسٹرکٹ آفیسرس لیول پر. اس کے ساتھ ہوتے ہیں پھر زونل لیول, جو مان لیجیے ایک بلاک لیول کے ہوتے ہیں, جس میں ہر ڈسٹرکٹ میں اپنے اپنے حساب سے, جیسے میں ڈسٹرکٹ بارہمولہ کی بات کروں گا تو یہاں 19 زونز ہیں, تو وہاں ہوتا ہے ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ آفیسر, جو زونل لیول پر یا بلاک لیول پر ہارٹیکلچر کے کام دیکھتا ہے. تو ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ آفیسر کے ساتھ ایک عملہ ہوتا ہے نان گیزٹڈ اسٹاف کا, ان کو ہم کہتے ہیں ٹیکنیشینز. جیسے ٹیکنیشین 4 ہوتا ہے, ٹیکنیشین 3 ہوتا ہے, ٹیکنیشین 2 ہوتا ہے, ٹیکنیشین 1 ہوتا ہے, 2-4 بندے 5 بندے اس کے ساتھ ہوتے ہیں. ان کا کام ہے فیلڈ کا کام دیکھنا, وہاں سے رپورٹ حاصل کرنا, یا جو بھی اسکیم اس ڈپارٹمنٹ کی ہیں ان کو فیلڈ میں عملانا. تو یہ ایک سائڈ ہے ہارٹیکلچر کا. ہارٹیکلچر کا ایک اور سائڈ بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں کیننگ سائڈ. تو کیننگ میں جیسے ایک ڈویژنل لیول پر سی سی آئی ہوتا ہے, چیف کیننگ انسٹرکٹر. وہ جو آفٹر ہارویسٹ جو ہمیں فروٹ نکلتا ہے تو اس کی پروسیسنگ کیسے کی جاتی ہے, جیسے اس میں جوس کیسے بنائیں گے, جام کیسے بنائیں گے, یا ڈرائی فروٹس کیسے بنائیں گے. ان کا مینڈیٹ بیسیکلی یہ نہیں ہے کہ وہ کمرشل اسٹیٹ پر چلے گی, ان کا کام بیسیکلی یہ ہے کہ وہ اس میں ٹریننگ دیتے ہیں. تو سی سی آئی ایک ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے سری نگر میں, لال منڈی میں اس کا دفتر ہے. پھر ڈسٹرکٹ لیول پر ایم سی سی ہوتی ہے, مینیجر کیننگ سینٹر. اب یہ ہر ڈسٹرکٹ میں نہیں ہے, جیسے ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں ہے ایم سی سی, تو ایک کیننگ سینٹر وہاں بھی ہے جو بچوں کو اس میں ٹریننگ دیتا ہے, 2 دن 3 دن 4 دن یا 5 دن کی ٹریننگ دیتا ہے, جو ان کو سکھاتا ہے کہ جام کیسے بناتے ہیں, یا جیلی کیسے بناتے ہیں, یا جوس کیسے بناتے ہیں, یا کینڈ پروڈکٹس مطلب ڈرائی پروڈکٹس یا کینڈ جیسے فروٹ کیسے کرتے ہیں. تو سری نگر میں 5-6 مہینے کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے, جسے یا یونیورسٹی پر پوسٹ ہارویسٹ پھر اس میں مینجمنٹ کے کورسز بھی ہیں. تو یہ بھی ہارٹیکلچر کے ساتھ ہی ایک ونگ ہے. ایک اور ونگ بھی اس کے ساتھ ہے جسے کہتے ہیں سوائل اینالسٹ. سوائل اینالسٹ ہوتا ہے ایک ڈویژنل لیول پر, ایک سوائل اینالسٹ ہوتا ہے, وہ سری نگر میں بیٹھتا ہے, اس کی لیبارٹری چلاتا ہے, وہ سوائل ٹیسٹ کرتا ہے.
اب اس کے پوسٹ کسی کسی ڈسٹرکٹ میں ہے لیکن ابھی فیسلٹیز نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ 2 موبائل گاڑیاں بھی ہیں جو باقی ڈسٹرکٹ میں جا کر اس کے پاس بھی تھوڑا بہت ایک عملہ ہوتا ہے ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ آفیسر ٹائپ کے 2-4 بندے. اب مین پرابلم بیسیکلی اس وقت ہے یہ جو آپ نے کہا کہ فارمرز ناراض ہیں کہ وہ کہتے ہیں آن گراؤنڈ ہارٹیکلچر دکھتا نہیں، مطلب ان کا عملہ دکھتا نہیں. یہ بات بہت حد تک صحیح ہے کیونکہ اس کی مین وجہ جو ہے وہ ہے ڈرتھ آف اسٹاف. آفیسرز بیسیکلی آن گراؤنڈ ہے ہی نہیں کہیں پر. ڈپارٹمنٹ اب آلموسٹ خالی ہے. جو آفیسرز خاص کر ایچ ڈی اوز جو ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ آفیسرز ہیں وہ بہت ہی 10% بھی ہمارے پاس ابھی اویلیبل نہیں ہے. تو اس کے بعد ہوتے ہیں ایس ایم ایس کا بھی کافی رول رہتا ہے خاص کر ڈیزیز مانیٹرنگ میں یا انسیکٹ مانیٹرنگ میں یا سوائل ٹیسٹنگ میں یا پھر ان کو باقی چیزیں جو خاص کر سیمپلنگ ہوتی ہے جیسے آپ کو ڈسٹرکٹ لیول پر جو مطلب ان کا کھادوں کو دیکھنا ہے یا دوائیں کو دیکھنا ہے جس کے پاس انسیکٹسائڈ ایکٹ پاورز ہوتے ہیں جو انسیکٹسائڈ انسپیکٹرز ہوتے ہیں. اب وہ ڈسٹرکٹ لیول ان کے پاورز ہوتے ہیں جیسے ایس ایم ایس پیتھالوجی ہے تو وہ سارے ڈسٹرکٹ میں جا کر دوائیں کو چیک کر سکتا ہے، سیمپلنگ اٹھا سکتا ہے، لائسنس دیکھ سکتا ہے یا ان کو کاغذات دے سکتا ہے. یہ دیکھا مس برانڈ میں نہیں ہے لیکن انفارچونیٹلی وہ آلموسٹ جو پوسٹس ہیں ایس ایم ایس پوسٹ وہ تقریباً 90% خالی. کسی کسی ڈسٹرکٹ میں ایک آدھ ایس ایم ایس ہے تو باقی تو ساری خالی. تو اب جب آئے ہم اس میں ایچ ڈی او کی بات کرتے ہیں تو ایچ ڈی او کے جو اختیار تھے وہ محدود ہیں خاص کر انسیکٹسائڈ ایکٹ کے حساب سے. انسیکٹسائڈ ایز انسیکٹسائڈ انسپیکٹر تو وہ چیک کر سکتا ہے صرف اپنے زون میں، اپنے زون سے باہر وہ چیک نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا محدود علاقہ ہے. تو اس وجہ سے جو ڈرتھ آف اسٹاف ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہے اس کا براہ راست اثر ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی اور لوگوں کو یہ دکھتا ہے کہ ہم افسر ڈھونڈتے ہیں تو افسر تو ہے نہیں، وہ ایچ ڈی او ڈھونڈتے ہیں تو ایچ ڈی او وہاں ہوتا نہیں ہے. تو ابھی کرسیوں پر نان ٹیکنیکل اسٹاف یا اب کہتے ہیں نان گیزٹڈ اسٹاف بیٹھا ہوا ہے جو اتنا ڈیلیور نہیں کر پاتے ہیں، مطلب ہم زیادہ ایکسپیکٹ ان سے نہیں کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی چلا رہے. تو یہ ایک بڑی سمسیا ہے جو ہارٹیکلچر جوجھ رہا ہے پچھلے کئی برسوں سے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ابھی ڈپارٹمنٹ یا گورنمنٹ اس پر بڑا سیریسلی سوچ کر وچار کرے گی کیونکہ اب ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ بہت بڑی انڈسٹری بن گئی ہے.